نہیں ملتا ہے۔ ایک علمی شخصیت کا جلسہ عرس پاک اسی علمی انداز میں شائستگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت علامہ الشاہ مفتی توحید عالم رفاقتی علیہ الرحمہ اپنے عہد کے جلیل الشان عالم دین اور اپنے وقت کے شیخ الحدیث جن کی ذات گرامی سے کانپور کا ایک بہت ہی قدیم اور معیاری ادارہ احسن المدارس جگمگ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے تلامذہ کی ٹیم صرف ہندوستان نہیں، علماء بیٹھے ہیں متفقہ، اور ان حضرات کے نظریات کی میں تائید کر رہا ہوں اور ان کے خیالات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے باہر بھی جن کی بارگاہ کے فیض یافتگان کی ایک ٹیم موجود ہے، جو عالم بھی تھے، علم بھی تھے، ادیب بھی تھے، ادب بھی تھے، خطیب بھی تھے، خطابت بھی تھے، مدرس بھی تھے، درسگاہ بھی تھے، پیر بھی تھے، خانقاہ۔ الحمدللہ اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں آپ خیرات پیش کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا خلا بیچ میں اچھا نہیں لگتا ہے، یہ علاقہ بڑا حساس ہے۔ میں مدینہ العلوم علی نگر لیورن میں متعدد بار نظامت کر چکا ہوں، اس علاقے کے افراد کی ذہنیت سے بخوبی واقف ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے جس علاقے میں ایسی شخصیت کی رونق افروزی ہے، سبحان اللہ، جن کا اتر پردیش جیسے صوبے میں غلغلہ ہو اور روز افزوں جن کے تلامذہ کی مقبولیت کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہو، تو ان کا اجلاس سایہ نشان ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ نعرے لگتے ہیں، بہت ہنگامہ خیز کلام پڑھتے ہیں شعراء، تب لوگوں کو تشفی ہوتی ہے کہ جلسہ بہت کامیاب ہوا، مگر غازی ملت کی موجودگی میں، اتنے سارے علماء کی موجودگی میں، علامہ مفتی سلطان رضا سیوانی کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ کی جو آج تقریر ہوئی ہے، آپ حضرات فرمائیں کیا تائید کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح سے اصلاحی خطاب ہونا چاہیے نا، انقلاب آفرینی ہو مگر اس میں حقیقت اور صداقت کا نظریہ غالب رہنا چاہیے، تو پھر تقریر کا مزہ آتا ہے اور جلسوں کے انعقاد کا مقصد حل ہوتا ہے۔ تو پیچھے بیٹھے ہوئے افراد سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں شیر سنیت غازی ملت کو اب مائک دینے جا رہا ہوں، استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ کیا اس علاقے کے غیور ہوش اور صاحب خرد افراد چاہیں گے چند قدموں کی زحمت قبول فرما لیں؟ آپ کے آنے سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کے چند قدموں کی زحمت سے یہاں رحمتوں کا ماحول برپا ہو سکتا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ چند قدموں کی زحمت جن کا انتظار پورا ملک کرتا ہے، جو الحمدللہ عمل کے غازی ہیں، کردار کے غازی ہیں، صرف نام کے غازی نہیں ہیں، جنہوں نے سیاست میں رہ کے بھی مسلکی تشخص کو غبار آلود نہیں ہونے دیا، بڑے بڑے حالات کی لہروں میں بہہ گئے، مگر بلیادی نے اپنی فکر کا رشتہ الحمدللہ اتنا مضبوط رکھا بارگاہ مفتی اعظم ہند سے کہ آج بھی ان کی عظمتوں کا پرچم دلوں کی فصیل سے لہرا رہا ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ نکل پڑا ہے، نکل پڑی ہے، بہت رک نہیں سکتی۔ مولانا داؤد صاحب، نکل پڑی ہے بہت رک نہیں سکتی، یہ آتھیوں کی بھی نزدیک رک نہیں سکتی، خیال اس میں رئیس القلم کا شامل ہے، ادارہ شریعہ کی تحریک رک نہیں سکتی۔ یہی تو فردوس رضوی مکھیا کا کہنا ہے۔ تو ہاتھ اٹھائیں، بولے میں استقبال کروں غازی ملت کا، بولے جن لوگوں نے پیچھے سے تائید کی ہے کیا تھوڑا سا آپ تھوڑی سی زحمت قبول نہیں کر سکتے؟ آپ سامنے آئیں گے تو اتنے بڑے ہندوستان کے خطیب اور قائد اور رہنما کا خطاب ہو جائے گا، ذرا سا تھوڑا سا تشریف لے آئیے آپ۔ میں حضرت توحید ملت کا واسطہ دیتا ہوں آپ حضرات کو، جو لوگ ادھر ہیں، اس طرف کے لوگ، یہاں کی کرسی خالی ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں وقتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، مگر نظامت سے تشفی بھی ہونی چاہیے، چہرے پہ امنگ آنی چاہیے، نبضوں میں عشق محمدی کی حرارت آنی چاہیے۔ ہاتھ اٹھائیے، اٹھا رہے ہیں ہاتھ، نعرہ تکبیر، ہر طرف سے آواز بلند ہو جائے، نعرہ تکبیر، یہ آواز دگونی کر لیجیے آپ، نعرہ تکبیر۔ ایک خطا پڑھتا ہوں، آواز دگونی ہو جائے گی کہ ٹھہرا نہیں، ہر شام و سحر پھیل رہا ہے،
تیزی سے صداقت کا اثر پھیل رہا ہے، سرگرم ہے بوجھل کی تنظیم مسلسل، اسلام زمانے میں مگر پھیل رہا ہے۔ اب تو ہاتھوں کو اٹھائیے آپ، آواز تو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کانفرنس، عرف حضور توحید ملت، غازی ملت علامہ غلام رسول صاحب بلیابی، کہ کس نے کہہ دیا پٹنہ میں بس آرام کرتے ہیں، جماعت کے لیے حکمت سے سارا کام کرتے ہیں۔ یہی پہچان ہے مولانا بلیابی کی اے گوہر، سیاست میں بھی رہ کر خدمت اسلام کرتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ، اصلاح سماج، اصلاح عمل کے حوالے سے بہت ہی ستھرا پاکیزہ شایان شان اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں غازی ملت نے خطاب فرمایا۔ شروعاتی دور میں جس موضوع کو ٹچ کیا تھا، میں 4 مصرے بیٹھ کر لکھ رہا تھا اور شمشیر مظفر پوری کی توجہ کا طالب تھا کہ ولی کے پاس پاور ہے، ولی کے پاس شکتی ہے، ہر ایک خواجہ کے دیوانے کی دنیا راہ تکتی ہے، میں نقلی بابا کی تعظیم آخر کیوں کروں گوہر، جہاں پر بابا گیری ہے وہیں پر اندھ بھکتی ہے۔ کئی موضوعات پر بلیابی صاحب کا خطاب تو ہوتا ہی ہے، ان کی آمد ہی جلسے کی کامیابی کی علامت ہے۔ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ غلط خیال نہ کھاتے میں اپنے ایڈ کرو، غلط خیال نہ کھاتے میں اپنے ایڈ کرو، ہمیشہ نیکی کو پیسہ سمجھ کے پیٹ کرو، اگر خیال کا شوروم جگمگانا ہے تو جو بھی کام کرو تم برانڈیڈ کرو۔ اور برانڈیڈ خطیب ہیں، اسی وجہ سے برانڈیڈ پیغام دیا ہے۔ 4 مصرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں پڑھتا ہوں۔ جہاں ہے سرور عالم، جدھر ہے سرور عالم ادھر صدیق اکبر ہیں، جدھر ہے سرور عالم ادھر صدیق اکبر ہیں، شب ہجرت نبی کے ہم سفر صدیق اکبر ہیں، ہر ایک محراب و منبر سے یہی اعلان ہوتا ہے کہ بعد انبیاء افضل بشر صدیق اکبر ہے، کہ بعد انبیاء افضل بشر صدیق اکبر۔ حضور مفتی اعظم ہند کی دعا، تاج الشریعہ کا فیضان، علامہ ارشد القادری کا خصوصی فیض و کرم، آدیوں سے ٹکرانا، بنجر زمینوں پر پھول کھلانا اور طوفانوں کی زد پہ عشق امام احمد رضا کا چراغ جلانا بلیابی کا شیبہ حیات ہے۔ نڈر، بے باک، شیر دل، میں نظامت کرتا ہوں مگر غلو مندانہ رجحان سے ہٹ کے نظامت کرتا ہوں۔ حضور مفتی کلیم الدین شمسی صاحب قبلہ کی دعا لیتا ہوں۔ اکثر علماء شناسہ چہرے ہیں، میں سب کو پہچانتا ہوں، سب میرے دل میں ہیں۔ میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہاں سے شروعات ہو رہی ہے؟ جہاں سے سلطان خطابت کہہ لیں، خطیب انقلاب کہہ لیں، علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ نے کئی موضوعات کو ٹچ کیا۔ اصلاح معاشرہ پہ جو گفتگو ہوئی ہے، اصل میں ادارہ شریعہ اور بلیابی صاحب کی تحریک بیداری کی ترجمانی بھی ہو رہی ہے۔ اور شعر کی صورت میں 4 مصرے، چونکہ وقت کم ہیں، اور جب شعر سنیت بلیابی علامہ غلام رسول غازی ملت موجود ہوں تو پھر نظامت میں وقتوں کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ 4 مصرے سن لیں اور یہیں سے حضرت غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ کو ہم ایک فکر دیں گے، ایک مزاج دیں گے۔ میں نے تحریک بیداری کے موقع سے یہ قطعات کہے تھے جو ابھی مجھے نکالنا پڑ رہا ہے۔ حضرت مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ مدنزل اللہ العلی والنورانی آپ کی تقریر سننے کے بعد کہ سارے اچھے کام کا ایک چارٹ ہونا چاہیے اور برے کاموں کی فوراً کاٹ ہونا چاہیے، ناچ گانا اور ڈی جے کا جہاں ہو اہتمام، ایسی ہر شادی کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔
اور بلیاوی صاحب قبلہ کی موجودگی میں یہ کہا جائے گا کہ سیلاب تعصب تجھے بہنے نہیں دیں گے، نفرت کا ستم قوم کو سہنے نہیں دیں گے، اس ملک کی عظمت سے جو کھلواڑ کرے گا بلیاوی اسے چین سے رہنے نہیں دیں گے، بلیاوی اسے چین سے۔ یہ عرس توحید ملت ہے۔ حضرت توحید ملت کی شان میں پہلے 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ جن کی شادی ہے اور جن کا عرس ہے ان کی شان میں شایان شان خراج پیش ہونا چاہیے۔ یہ اشعار لکھے ہیں میں نے آپ تمام کی طرف سے، چونکہ حضرت توحید ملت ایک زبردست جلیل الشان عالم، مفتی، ماہر درس و تدریس، آپ نور علم و حکمت، اور حضور مفتی رفاقت حسین مفتی اعظم کانپور کی بارگاہ کے فیض یافتہ اجلہ علماء میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ مفتی رفاقت صاحب کی شان میں میں نے ایک قطعہ یہ تحریر کیا تھا کہ ہر ایک سنی خوشی اور قرار لیتا تھا، زمانہ ان سے تقدس ادھار لیتا تھا، حضور مفتی رفاقت کا نام سنتے ہی وہابی مولوی راہ فرار لیتا تھا، وہابی مولوی راہ فرار۔ اہل علم اگر اچھے شعر پہ خاموش ہو تو اسٹیج پہ بے وزن شعر پڑھے جائیں گے، ہے نہیں؟ ہاں ایک اور علامہ ارشد القادری کے قول کو کوٹ کیا ہے میں بیدہ شعر نہیں کہتا ہوں، سنیں علامہ ارشد القادری کے قول کو۔ اہل علم فردوس رضوی صاحب، مولانا نعمت اللہ صاحب، اگر اسلام کا ایسا ہمیں خادم نہیں ملتا، شعر سننے، اگر اسلام کا ایسا ہمیں خادم نہیں ملتا تو سرمایہ ہمارے علم کا سالم نہیں ملتا۔ کہا مفتی رفاقت کے لیے علامہ ارشد نے مظفر پور میں ایسا کوئی عالم نہیں ملتا، مظفر پور میں ایسا کوئی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ شعر کا استقبال کرتے۔ خیر، حضرت توحید ملت کی شان میں چونکہ ان کے صاحب سجادہ تشریف فرما ہیں، علامہ اشرف القادری مصباحی بھی ہیں، صرف عالم ہی نہیں ایک مفتی کی شان تھے۔ اللہ اللہ مسند تدریس کی وہ جان تھے، منتظر رہتی تھی ان کی مسند شیخ الحدیث، حضرت توحید عالم علم کی چٹان تھے، حضرت توحید عالم۔ آپ شعر سن رہے ہیں تو شعر کیسا لگا؟ معیاری ہے کہ سرسری ہے؟ اس میں فنی مضمرات لوازمات شامل ہیں کہ نہیں؟ یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ شعر کس معیار کا ہے۔ ایک اور قطعہ پڑھتا ہوں میں کہ یوپی کے علماء میں ان کی ایک الگ پہچان تھی، یوپی کے علماء میں ان کی ایک الگ پہچان تھی، ان کو بھی مفتی، یوپی کے علماء میں ان کی ایک الگ پہچان ہے، ان کو بھی مفتی رفاقت کا ملا فیضان ہے، ضلع ویشالی کے علماء کی صفوں میں بالیقین حضرت توحید ملت کی نمایاں شان ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہاتھ اٹھا کر تائید کیجئے۔ شعر کا استقبال نہیں کیا، ہاتھ اٹھا کر بیداری کا مظاہرہ کیجئے، بولیے یا رسول اللہ، زور سے بولیے۔ شعر اچھا تھا کہ نہیں؟ میں نے حق کہا ہے کہ نہیں؟ علماء کی تائید۔ ایک اور قطعہ کہ مدح کے الفاظ کیا لکھوں میں ان کی شان میں، مدح کے الفاظ کیا لکھوں میں ان کی شان میں، فتح کے گاڑے ہیں پرچم علم کے میدان میں، حضرت مفتی رفاقت سے ہوئے جب سے مرید، چھا گئے توحید ملت پورے ہندوستان۔ میرا ایک قطعہ مشہور ہے، جو رہے جوہد میں مشغول نہیں ہو سکتے، خار تو ان کے لیے پھول نہیں ہو سکتے، جو نہیں پڑھتے ہیں سرکار بریلی کا کلام، ایسے شاعر کبھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ یہ آواز دبی دبی سی کیوں ہے آپ کی؟ حج کا موسم ہے، 4 مصرے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر کرتا ہوں کہ ادب سے ہاتھ سرے شام باندھ کر نکلا۔ پڑھ دیا جائے۔ انجینئر صاحب کہاں ہیں؟ انجینئر عادل صاحب۔ ادب سے ہاتھ سرے شام باندھ کر نکلا، یہیں سے نیت اکرام باندھ کر نکلا، یہاں سے جب چلے کعبہ شریف کے زائر، میرا خیال بھی احرام باندھ کر نکلا۔
اور ادا سلیقے سے کر کے رسوم آتی ہے، درے رسول کو آنکھوں سے چوم آتی ہے، امیری رہتی ہے بیٹھی ہوئی حویلی میں، غریبی مکہ مدینہ سے جھوم آتی ہے۔